بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 117 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 185 تا 189 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ. جی علم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ. اللہ عمل میں بھی ہم سب کو اضافہ عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق اور یاد دہانی کے لیے مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو قرآن کے مطابق بات کرے وہ سچ ہی کہے گا. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات سچی ہی ہوتی ہے اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. تو جب ہماری بات قرآن کے تابع ہوگی تو ہماری بات بھی سچ ہوگی انشاءاللہ تعالی.
اللہ ہمیں سچ ہی کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور فارمیٹ کے مطابق آیات قرآنی کا ترجمہ، یعنی جن آیات کو آج ہم سمجھ رہے ہیں ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 185 تا 189 کا ترجمہ ارشاد ہوا: ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ پس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پس وہ تو کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مال اور اپنی جانوں سے، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان سے جنہوں نے شرک کیا دکھ دینے والی باتیں۔ لیکن اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب دی گئی، تم ضرور اس کتاب کو واضح کرو گے لوگوں کے لیے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور لے لی اس کے عوض تھوڑی سی قیمت، پس بہت ہی برا سودا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز گمان نہ کیجئے اچھا ان کے لیے جو اتراتے ہیں اپنے کیے پر، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر بھی جو انہوں نے کیے ہی نہیں، پس آپ ہرگز نہ گمان کیجئے گا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 185 تا 189 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں جو کچھ ہم نے سمجھا، ان آیات کا آج کی زیر مطالعہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط کیا ہے، آئیے اس کو سمجھیں۔ ربط آیات میں پہلی بات ذکر کی جا رہی ہے، گزشتہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اہل کتاب کی ایذا رسانیوں پر تسلی دی گئی تھی۔ ایذا رسانی کا مطلب جو تکلیف وہ پہنچایا کرتے تھے کفار وغیرہ، ان کی ان ایذا رسانیوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی تھی۔ یہ پچھلی آیات کا معاملہ تھا۔ اب اہل کتاب اور مشرکین کی تکلیف دہ باتوں کا تذکرہ ہے، کیسے وہ ایذا دیتے تھے، کیسے وہ تکلیف پہنچاتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہوگا آج کی زیر مطالعہ آیات میں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ان کا مختصر جائزہ۔ تعارف میں سب سے پہلی بات لکھی گئی ہے، موت برحق ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے، بار بار قرآن اس کی تکرار کرتا ہے، اس کو دہراتا ہے۔ موت برحق ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دوسرا نقطہ تعارف میں لکھا ہے، ایمان والوں کو آزمائش سے گزارے جانے کا بیان۔ یہ باتیں پہلے بھی آتی رہی کہ ایمان والوں کا امتحان تو لیا جائے گا، آزمائشوں سے گزارا جائے گا، یہ گفتگو آج بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تیسری بات تعارف میں لکھی گئی ہے، اہل کتاب کے کرتوتوں کا تذکرہ، ان کی غلط کاموں کا، برائیوں کا تذکرہ آج کی نشست میں بھی سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیہ، یعنی آیات میں جو موضوعات زیر گفتگو آئیں گے ہر آیت میں ان پر تبصرہ ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیات 185 تا 189 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت 185، اصل کامیابی جہنم سے نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 186، اللہ کی راہ میں آزمائشیں آتی ہی رہیں گی، یہ تو ہوتا رہے گا، ہر دور میں ہوا، آج بھی ہوگا۔ پھر آیت نمبر 187، اہل کتاب کی اللہ کے ساتھ بے وفائی کا بیان۔ آیت 188، ریاکاری اور نام و نمود کرنے والوں کی مذمت۔ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا، ریاکاری اور نام و نمود کرنے والوں کی مذمت۔ آیت 189، 189، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور ہر آیت کے ترجمے اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 185، 185، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ہے. آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے قیامت کے دن. پس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں پس وہ تو کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. ناظرین کرام بہت پیاری حقیقت قرآن بیان کرتا ہے, اٹل حقیقت بیان کرتا ہے موت کے بارے میں. اس آیت میں زیادہ تفصیل ہے, آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے موت اٹل حقیقت ہے, انکار اور فرار دونوں ممکن نہیں. نوٹ کیجئے گا دنیا میں اللہ کے انکار کرنے والے آج بھی کچھ لوگ ملیں گے, ملحد یا ایتھیسٹ جنہیں کہا جاتا ہے. اللہ کے انکار کرنے والے آج بھی کچھ لوگ مل جائیں گے, وہ کہتے ہیں ہمیں خدا دکھائی نہیں دیتا. عجیب بحث ہے یہ, لیکن بہرحال ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. لیکن موت کا نہ ماننے والا ایک شخص بھی نہیں ملے گا. ناظرین کرام غور فرمائیے, ایک ایسی حقیقت جو مسلم اور کافر سبھی مانتے ہیں. کافر بھی مانتا ہے موت کو, اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے, اور مسلم بھی تسلیم کرتا ہے کہ موت آنی ہے. وہ اٹل حقیقت, انڈسپیوٹڈ ایشو جس پر سب کا اتفاق ہے, وہ موت کی حقیقت ہے. سوال ناظرین کرام یہ ہے کہ کیا یقین ہے ہمیں موت کا, اور ہم کیا اس کے لیے تیار ہیں, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے ہر عمل روز قیامت پیش ہوگا. بتایا گیا نا تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا ہوگا قیامت کے دن. اور آج دنیا میں ہم اکیڈمکس میں دیکھتے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں دیکھتے ہیں, سال بھر محنت ہوتی ہے, نتیجہ ایک دن نکلتا ہے. زندگی بھر کی محنت ہو رہی ہے, نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. آگے بتایا گیا کہ اصل کامیابی کیا ہے. اصل کامیابی جہنم سے بچاؤ اور جنت میں داخلہ. یہ دو باتیں ہیں کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ عطا کر دیا گیا, یقیناً وہ کامیاب ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آخر میں اس آیت کی جو بات آئی اس کا حوالہ اب تشریح میں بھی ہے. لکھا ہے دنیا دھوکے کا سامان ہے, غافل انسان منزل کھوٹی کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ وقتی چمک دمک کا شکار ہو کر اس وقتی دنیا اور عارضی دنیا میں پھنس کر مبتلا ہو کر ہمیشہ کی زندگی کو پامال کر دیتا ہے, فراموش کر دیتا ہے, اور اپنی منزل کو کھوٹا کر لیتا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو آج جبکہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں یہ حقیقت سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 186 ہے, آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. سورہ آل عمران آیت نمبر 186 ہے, آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ. ارشاد ہوا یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مال اور اپنی جانوں سے, اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, اور ان سے جنہوں نے شرک کیا دکھ دینے والی باتیں. لیکن اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 186 کا. آئیے اس کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں. تشریح میں پہلی بات لکھی گئی ہے راہ حق میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ تمہیں تو آزمایا جائے گا, تم پر امتحانات تو آئیں گے, اور یہاں کس نوعیت کے امتحان اور آزمائش کا ذکر ہے وہ اگلی بات تشریح میں درج کی گئی ہے. مشرکین اور اہل کتاب کی طرف سے اذیت ناک باتیں بھی سننا پڑیں گی. کبھی وہ معاذ اللہ اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط باتیں کہیں گے, کبھی معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہیں گے, کبھی اسلام کی تعلیمات پر الزامات لگائیں گے یا لان تان کریں گے مسلمانوں کے بارے میں. یہ سب کچھ سننا پڑے گا. یہ بتایا جا رہا ہے اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کہ اللہ کی راہ میں اس قدر معاملات ہوں گے آزمائشوں کے اعتبار سے. ہاں اس موقع پر کیا ہدایتیں کرنے کے اعتبار سے وہ تیسری بات تشریح میں آپ دیکھ رہے ہیں, استقامت کے لیے صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین. یہ پچھلے پروگرامز میں بھی پچھلی آیات کے بیان میں بھی بات آ چکی. صبر ہے ڈٹے رہنا, اور تقوی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اس پر اللہ کی مدد ایمان والوں کو حاصل ہوگی تو وہ غالب آئیں گے کفار اور مشرکین کے مقابلے میں.
नाज़रीन किराम, इसके बाद सूरह आल इमरान आयत नंबर 187 187, आइए उसका मुताला शुरू करें। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअसा मा यश्तरून। सूरह आल इमरान आयत नंबर 187 है 187, आइए इसका तर्जुमा करते हैं। इरशाद हुआ, और याद करो जब अल्लाह ने अहद लिया उनसे जिन्हें किताब दी गई, तुम ज़रूर इस किताब को वादे करोगे लोगों के लिए और इसे छुपाओगे नहीं, तो उन्होंने उस किताब को पसे पुश्त डाल दिया और ले ली उसके एवज़ थोड़ी सी कीमत, बस बहुत ही बुरा सौदा है जो वो कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरह आल इमरान आयत नंबर 187 का। आइए अब इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। एक बड़ा कीमती लफ्ज़ आया मीसाक, आइए उसकी तशरीह को समझते हैं। सबसे पहले मीसाक का मतलब है ऐसा पुख्ता अहद जिसकी पाबंदी निहायत ज़रूरी होती है। अल्लाह ने यह अहद लिया अहले किताब से। मीसाक का मतलब वो पुख्ता अहद जिसकी पाबंदी निहायत ज़रूरी हुआ करती है। दूसरी बात तशरीह में लिखी गई है, अहले किताब से तौरात पर अमल और उसकी तालीमात को न छुपाने का अहद लिया गया था। वैसे हम पढ़ते आए कि इन्होंने तो छुपाई है ना तालीमात, लेकिन इनसे अहद क्या लिया गया था कि तौरात पर अमल करेंगे और उसकी तालीमात को छुपाएंगे नहीं। लेकिन उन्होंने बरअक्स मामला किया। ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूद पेश थे और नसारा ने भी क्या किया, अपने इस वादे की पासदारी नहीं की। ख़ास तौर पर यहूद और उनके उलमा ने पासदारी नहीं की, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर बैठे। तफसीलात पहले हमारे सामने आ चुकी हैं। आगे लिखा है, उनके उलमा ने दुनिया के हकीर मफादात की खातिर अल्लाह ताला की किताब का सौदा कर डाला। क्या किया? उन्होंने महसूस किया कि लोग तो हमें बड़ा समझते हैं। यहूद के उलमा का जिक्र सूरतुल बकरा में भी तफसील से आया। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा बार बार जिक्र आता था कि अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत के एवज़ उन्होंने बेच डाला। तो उनके उलमा दुनियावी मफादात के चक्कर में कि अगर हम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तस्लीम कर ले तो हमें लोग बड़ा नहीं मानेंगे, हमारी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया की मोहब्बत पैर की बेड़ी बन गई और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का इनकार कर डाला। आखिरी बात इस आयत की तशरीह में है कि जो चीज़ें उनके मफाद में थीं उन्हें जाहिर कर दिया और बाकी बातों को छुपा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में जो निशानियां थी उनको उन्होंने छुपा कर रखा। ये तफसील भी पिछले प्रोग्राम्स में सूरतुल बकरा में हमारे सामने आ चुकी है। नाज़रीन किराम, अगली चंद आयात का मुताला करेंगे। ताहम एक वक्फा आपके हमारे दरमियान हाइल है, आपसे मुलाकात होती है इस वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुशामदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुताला कर रहे हैं सूरह आल इमरान आयत 185 से 189 का। आइए आगे बढ़ाते हैं अपने मुताले को और आयत नंबर 188 का मुताला शुरू करते हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 188 है। आइए इसका करते हैं तर्जुमा। इरशाद हुआ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज़ गुमान न कीजिए अच्छा उनके लिए जो इतराते हैं अपने किए पर। वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए ऐसे कामों पर भी जो उन्होंने किए ही नहीं। बस आप हरगिज़ न गुमान कीजिएगा कि वो अज़ाब से बच जाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरह आल इमरान आयत नंबर 188 का। आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। ऐसे लोग के जो फ्री में चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए, ऐसे घटिया किरदार का इस मकाम पर तस्करा आएगा। लिखा है तशरीह में सबसे पहली बात तशरीह में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अहले किताब और मुनाफिकीन दोनों का जिक्र है। अहले किताब का भी जिक्र है और मुनाफिकीन का भी तस्करा है। होता है क्या है कि आयत तो एक ही होती है मगर उसका इतलाक, उसकी एप्लीकेशन कई लोगों पर हो सकती है। तो ये एक ऐसी आयत है कि अहले किताब में भी ऐसा किरदार मौजूद था और खुसूसन मुनाफिकीन में भी इस नौइयत का किरदार मौजूद था। चुनांचे पहली बात लिखी है, अहले किताब और मुनाफिकीन दोनों का जिक्र है। दूसरी बात तशरीह में आप देख रहे हैं, उन्होंने हक बात को छुपाया, धोखा व फरेब किया और दीगर गुनाह भी। हक को छुपाया किसने? अहले किताब ने।
اور دھوکہ دینے والے کون تھے؟ منافقین. زبان سے دعویٰ کرتے تھے اسلام کا مگر دل میں ایمان موجود نہیں تھا. تو انہوں نے حق کو چھپایا، دھوکہ و فریب کیا اور دیگر گناہ بھی. تیسری بات اشی میں لکھی ہے، نیکی کے کام نہ کرتے اور توقع رکھتے کہ لوگ دیندار سمجھ کر ان کی تعریف کریں. یا تو ظاہری حلیہ ایسا بنا رکھا ہے کہ لوگ بڑا پارسا سمجھے اور تعریفیں کریں، اور اندر خانے کیا ہے؟ دنیا پرستی ہے. یا پھر یہ کہ نیک اعمال کرتے تو نہیں تھے مگر چاہتے تھے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں. یہ ایسا آج بھی ہوتا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں گے تو مثالیں ہمارے سامنے بھی ایسی آ جائیں گی. آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید دی گئی. وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا. وعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا. کہ وہ لوگ کہ جو حق کو چھپاتے ہوں، دھوکہ دینے والے ہوں، زبان پر کچھ، دل میں کچھ، ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، عمل نیک کرتے نہیں، چاہتے ہیں کہ تعریفیں ان کے کی جائیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، آج کے زیر مطالعہ آیات کے اعتبار سے آخری آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 189 189. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 189. آئیے اس کا ترجمہ کریں. ارشاد ہوا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 189 کا ترجمہ. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. بات تو بہت سادہ اور واضح ہے مگر ہے عقیدے کا بیان. آئیے مطالعہ کریں. تشریح میں پہلا نقطہ ذکر کیا گیا ہے، حقیقی اقتدار اللہ ہی کے پاس ہے. حقیقی اقتدار اللہ ہی کے پاس ہے. حق کو چھپانا اور دکھاوا کرنا اس سے پوشیدہ نہیں. کل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ہے، جب کل اختیار اللہ کا ہے تو کیا بندے کو اس کی مرضی چلانے کا اختیار ہے پھر؟ کہ میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں میں جیوں، جس طرح چاہوں میں زندگی بسر کروں؟ قطعاً نہیں. تاہم پچھلی آیت کے تناظر میں تشریح میں ہم نے لکھا، حق کو چھپانا اور دکھاوا کرنا اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. اور آخر میں آیا کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے. چنانچہ تشریح میں آگے لکھا ہے، انسان کی خیر اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے تابع رہے. ورنہ کیا ہے؟ دنیا تو امتحان ہے نا. امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا. ہمارے پاس نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہے، بدی کرنے کی صلاحیت بھی ہے. بندہ جیسے چاہے زندگی بسر کر لے، مگر کل اللہ علی کلی شیء قدیر ہے. پکڑنے پر اختیار رکھتا ہے، حساب لینے پر اختیار رکھتا ہے. اس بات کا احساس کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور خیر اسی میں کہ بندہ اپنے نفس کی مرضی پر عمل نہ کرے، بندہ اپنے نفس کی مرضی پر عمل نہ کرے بلکہ رب کی مرضی پر عمل کرے. کہا کسی نے خوبصورت جملہ کہ من چاہی زندگی بسر نہ کرے بلکہ رب چاہی زندگی بسر کرے. اللہ ایسی ہی زندگی جو رب کو راضی کرنے والی ہو، جس سے رب راضی ہو جائے، مجھے اور آپ کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ آل عمران آیات 185 تا 189 کا مطالعہ مکمل ہوا. اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے ان کے سوالات کا. آئیے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ آپ ہی کریں گے؟ ماشاءاللہ. جی چلیے، اچھی بات ہے. جی پہلا سوال بیٹا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کرا تھا کہ تمہیں سننا پڑے گا اہل کتاب اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں. بالکل. تو اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ تو ہمارے گھروں کے اندر ہی باتیں سنانے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں اور دین کے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ اللہ اکبر. جی ناظرین کرام، یہ دیکھیے یہ کیا سوال آیا ہے کہ قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے، اہل کتاب کفار اور مشرکین کے حوالے سے، کہ سخت باتیں تمہیں ان کی طرف سے سننا پڑیں گی. سوال کا آخری حصہ یہ تھا کہ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، مگر سوال کے شروع میں یہ آ گیا کہ ہمیں تو کبھی کبھی گھر سے بھی باتیں سننا پڑ جاتی ہیں. آپ دونوں کو اتفاق ہے ان سے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی گھروں سے بھی ہوتا ہے؟ جی ناظرین کرام، مجھے بھی اس بات سے اتفاق ہے کہ کوئی چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت کو سجانا چاہتا ہے تو گھر والے بھی مذاق اڑا دیتے ہیں. کوئی فاطمہ الزہرا کی جیسی حیا اور ان کا لباس اور پردہ اختیار کرنا چاہتی ہے ہماری کوئی بہن یا بیٹی تو گھر والے بھی مذاق اڑا دیا کرتے ہیں. یہ تکلیف دہ باتیں نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ادا کی مخالفت کی جائے مسلمان ہو کر،
اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور ان کی صاحبزادیوں جیسے لباس کی مخالفت کی جائے، مذاق اڑایا جائے، بات تو خطرناک ہے۔ علماء فرماتے ایک ادا کا مذاق اڑانا یہ آدمی کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے، استغفر اللہ۔ تو بہرحال رہنمائی تو ہے۔ آج کے بھی کفار اور مشرکین اگر ہم پورے عالمی پیمانے پر دیکھیں، عالمی سطح پر دیکھیں تو اسلام کے خلاف سازشیں تو آج بھی ہو رہی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانا، اسلام کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑانا، شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرنے والوں کا مذاق اڑانا، یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن کیا کریں، اس دور میں جب قرآن نازل ہوا تو وہ فقط اس دور کے لیے نہیں تھا بلکہ آج کے لیے بھی۔ یہ سب کچھ تو ہوگا، مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے اور تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اس سب کو برداشت کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی احمد، آپ کا کیا سوال ہے؟ سر یہ جو آیت نمبر 188 میں ذکر ہوا ہے، جو اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں ایسے کاموں پہ جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کسی مثال کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ مثال چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، ذکر آیا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے تو نہیں ہیں مگر چاہتے کہ ان کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے، اور اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سوال یہ آ رہا ہے کہ کچھ اس کی مثال دے دی جائے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے بڑی خوبصورت تقریر کی، صحیح ہے، اور کہتے ہیں کہ جی میں یہ کہتا ہوں، میرا کہنا یہ، میری ریسرچ یہ ہے، اور پیچھے ہوتا ہے کہ وہ 4 باتیں کہیں اور سے پڑھ کر آتے ہیں، نہ اس کا حوالہ دیتے، نہ یہ کہتے کہ میں نے لوگوں سے یہ سیکھا، بڑوں سے یہ سیکھا، بزرگوں سے یہ سیکھا، اور ساری جو تقریر ہے جو کہیں اور سے لی ہوئی ہے اور وہ منسوب کر رہے ہیں اپنے آپ کی طرف۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ایسی بات پر وہ اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں جو ان کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کے علم میں ہوگا نا، پی ایچ ڈی بھی ہوتے ہیں لوگ، صحیح ہے، تو اب تو اس میں بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے کسی اور کونے کے اندر کوئی کام ہوا، اس کو کاپی کیا اور جناب وہ ریسرچ کے 2-4 پیپرز آگے پیچھے لگا کے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ تھیسس لکھا ہے۔ چاہتے کیا ہیں؟ کہ ان کی تعریف کی جائے کیسے عمل پر جو انہوں نے کیا نہ ہو۔ بڑے جبے قبے ہوں گے، بڑے ظاہری ڈیل ڈول ہوں گے اور چاہیں گے کہ لوگ ہمیں بڑا دیندار سمجھیں، اور اندر خانے کیا ہے؟ وہی دنیا پرستی کا معاملہ، نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، اولادوں کو بھی دنیا جہاں کے دھندوں پہ لگا رکھا ہے، لیکن ظاہری وضع قطع ایسی ہے کہ جیسے دیندار، اور چاہتے کیا ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں۔ بعض اوقات چھوٹا سا نام ہوتا ہے کسی کا XYZ، اور لمبے لمبے القابات لکھوانے کا بڑا شوق ہوتا ہے تاکہ عمل تو ہے نہیں، کیا نہیں ہے؟ عمل تو ہے نہیں، ذرا نام بھاری بھرکم نظر آئے تو لوگ ذرا امپریسڈ ہو جائیں، لوگ ذرا متاثر ہو جائیں۔ اللہ ایسی گھٹیا حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جی عقیل، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں دنیا کے بارے میں الا متاع الغرور بار بار ذکر آیا، اس میں متاع الغرور، تو اس میں اس کی وضاحت کیجیے اور اس کے بارے میں جو ہے مزید تھوڑا مزید بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ الفاظ ذکر بار بار قرآن میں آتے ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ کیسا دھوکہ ہے؟ آج ایک شخص جو 30 سال کا ہے، ذرا وہ اپنی پچھلی زندگی پر نگاہ ڈالے۔ آج اس کو موبائل فون کی ضرورت ہے، انٹرنیٹ کے کنیکشن کی ضرورت ہے، کوئی اس کو لا کر ایک رنگ برنگی پینسل دے، بیٹا اس سے کھیل لو، بلکہ بیٹا کیا، وہ بھی اچھا خاصا 30 برس کا نوجوان ہے، کوئی بڑا ہی کہہ سکتا ہے کہ بیٹا اس سے کھیل لو، تو وہ کیا کہے گا؟ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ جبکہ یہی شخص جب بچہ تھا 1 سال کا، تو یہی پینسل اگر کوئی اس سے لیتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا؟ چلاتا تھا، میری کائنات مجھ سے چھن گئی۔ جب 1 سال کا تھا تو اسی پینسل سے دل لگی کرتا تھا، کوئی لیتا تو چلاتا تھا۔ آج یہ 30 سال کا ہوا، کوئی اس کو 2 پینسلیں بھی لا کر دے تو کیا کہتا ہے؟ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے تم 30 برس کی زندگی میں دنیا کی چمک دمک میں کھو جاتے ہو، اصل زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ جیسے وہ پینسل تمہیں اچھی نہیں لگتی، تم کہتے ہو کسی کام کی نہیں ہے، جب تم آخرت میں کھڑے ہوگے تو دنیا کے بارے میں کیا کہو گے؟ کسی کام کی نہیں ہے۔ مثال سمجھ آ گئی؟ اب ایک بہت توجہ سے بات سنیے گا ناظرین کرام، یہ متاع کا لفظ قرآن جو لے کر آیا، عربی اسلوب کے اعتبار سے اس کا ایک مفہوم یہ ہے، ایسا گندا، میلا، کچیلا، پرانا، سڑا ہوا، بدبو مارتا ہوا کپڑا جس کو لپیٹ کر پھینک دیتے ہیں، اس کو بھی عربی میں متاع کہتے ہیں۔ کیا؟ متاع۔ اور قرآن کیا کہہ رہے؟ دنیا کیا ہے؟ یہ متاع ہے، گلی سڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بتاؤں ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن حبان میں حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی دیکھے اپنے کھانے کو کتنا خوش ذائقہ بناتا ہے، خوش نما۔ کتنے بڑے بڑے کوکنگ چینلز چل رہے ہیں نا، لگتا ہے کہ کھانے پینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے زندگی بسر کرنے کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص یہ دیکھے اپنے کھانے کو کتنا خوش نما، خوش ذائقہ بناتا ہے، جب کھا لیتا ہے تو کھانا کہاں جاتا ہے؟
کچھ حصہ بن گیا خون کا، خون ناپاک ہوتا ہے، اور کچھ حصہ پیشاب پخانے کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ پیشاب پخانے کا استعمال کر رہے ہیں، لفظ یہ نہیں لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور بھائی انگلش میں اسٹول اور یورین کہیں گے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ یہ اردو میں کہیں گے تو اردو والے کو سمجھ آئے گی بات. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیسی گندگی ہے اس میں، ہے نا. تو یہ دنیا کتنی خوبصورت نظر آ رہی، کتنی اٹریکشن اس میں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی کیا ہے، ایسی بدبو مارتی شے ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے. اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے اور فریب سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام، آخری لمحات ہوتے ہیں پروگرام کے جن میں ہم مختصر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ، آئیے دیکھتے ہیں آج کا نقطہ. لکھا ہے سیگمنٹ میں قرآنی معلومات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا. سورہ المائدہ آیت نمبر 3 حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. ناظرین کرام، 3-4 نکات پڑھیں گے، 3-4 پوائنٹس ہم سمجھیں گے اور اس کا کنکلوژن کچھ دنوں بعد آپ کے سامنے رکھیں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے پریزنٹ کیا تھا، وہ نقطہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آج ہم نے جو بات رکھی، آپ پر دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا. اگلے 2 پروگرامز میں 2 نکات اور رکھیں گے، 2 پوائنٹس اور رکھیں گے، پھر ایک کنکلوژن ڈرا کریں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی. حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے، جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کا آخر میں ایک مختصر جائزہ راؤنڈ اپ کے طور پر. پہلی بات آپ دیکھ رہے ہیں حاصل مطالعہ میں، موت اٹل ہے. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ اس بات کا ہمیں یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاصل مطالعہ میں دوسرا پوائنٹ ہے، رائے حق میں آزمائشوں کا آنا لازم ہے، صبر اور تقوی اختیار کیا جائے، تفصیل آ چکی ہے. تیسرا اور آخری پوائنٹ حاصل مطالعہ میں، حق چھپانے اور ریاکاری کرنے والے اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے، تفصیل اس کی بھی آ چکی ہے. اس کے بعد جائزہ، ذرا نازک سیگمنٹ ہوتا ہے اپنا جائزہ لینے کے اعتبار سے. آئیے 3 سوالات کے تحت جائزہ لیں. پہلا سوال جائزے کے سیگمنٹ میں، کیا ہم آزمائش کے وقت صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں یا چیختے اور چلاتے اور واویلے مچاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ غور کرنا چاہیے. نمبر 2، کیا ہم قرآن کریم کے احکامات کو پس پشت ڈالنے کا جرم تو نہیں کر رہے؟ گھروں میں قرآن کے نسخے رکھے ہوئے، مٹی پڑی ہوئی. اللہ کے گھر مسجد میں قرآن کے نسخے رکھے ہوئے، مٹی پڑ رہی. سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں آج. اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے اور اس اللہ کی اس کتاب سے اللہ ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محفل اسی لیے سجائی گئی کہ ہم سمجھیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ان تقاضوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے. تیسرا اور آخری سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہمیں ناموں، القابات اور تعریفوں کی فکر ہوتی ہے یا ایمان کے تقاضوں پر عمل کی؟ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ارے بھائی یہ سوچو میں اللہ کو کیسا لگ رہا ہوں، میری پکچر کیسی آ رہی ہے، میرا فیس کیسا آ رہا ہے، ہاں میری کتنی لوگوں نے تعریف کی ہے، کتنے کامنٹس فیس بک پر میرے لیے آئے ہیں، کتنی کلیپنگ میرے لیے کی گئی ہے، کتنے لوگوں نے آٹوگراف مجھ سے لیا ہے. ارے اللہ کے بندوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں اللہ کی گڈ بکس میں ہوں کہ نہیں؟ تو مجھے القابات کی فکر ہے، تعریفوں کی فکر ہے یا رب کی فکر ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ غور کیجئے گا ناظرین کرام، بات تو سخت ہے لیکن ہے تو ایسی نا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. پروگرام کے آخری حصے میں 2 باتیں. گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ دی گئی تھی سورہ ابراہیم کی، اور سورہ ابراہیم میں یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ہم سب کو یاد ہے. حوالہ کیا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. کون سی نماز؟ صرف جمعے کی تو نہیں نا جی. ناظرین کرام، 5 وقت کی نماز اللہ نے مقرر اوقات میں فرض کی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، بہت مشہور دعا ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ بہت مشہور آیت ہے، سورہ طٰہٰ میں تلاش کر لیجئے گا، آپ کو ملے گی اور اس کا جواب کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے اخلاص، علم
اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قاری صاحب کو، ہم سب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔